حضرت خالد بن ولید چونکہ بنیادی طور پر ایک جرنیل تھے، جنگی اور حربی حکمت عملی ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ ان کی اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو عہد کی پہاڑی کی طرف واپس جانا پڑا اور اسی افراتفری میں حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید کے دستے کے درمیان ایک چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے۔ یوں انہوں نے مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی عہد کے پہاڑ پر چڑھ سکیں، مگر سیدنا حمزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود شہادت کی مرتبہ پر فائد ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے خالد بن ولید کی تعریف کی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایت کرتے تھے، یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عمر بن خطاب کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح خالد کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد، جنگجو اور جان باز کی اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ آخر یہی ہوا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا کہ آئے لوگوں، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد سیدنا خالد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد خالد نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عقابی میں ہی بے نیام رہے گی، وہ دین کی سربلندی کے لیے ہی جہاد کریں گے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جو مارکہ حضرت خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے لڑے ان میں ایک جنگ موتا بھی تھی۔ جو مارکہ حضرت خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے لڑے ان میں ایک جنگ موتا بھی تھی۔ جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر علم سنبھال لے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواح ان کی جگہ پرچم اٹھا لے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اور پھر میدان جنگ میں اسی طرح حضرت زید اور حضرت جعفر کی شہادت کے بعد بالاکر سیدنا خالد بن ولید نے مسلمانوں کی فوج کی قیادت سنبھالی اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو باحفاظت دشمن کے نرگرسے سے نکال لائے۔ جنگ موتا میں ہی پہلے مرتبہ سید خالد بن ولید اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو تمام صحابہ آپ کے ہمراہ تھے۔ سیدنا خالد بن ولید کو بھی ایک لڑاکا دستہ دیا گیا۔ جب مسلمان فوجیں نوائے اطراف سے مکہ میں داخل ہوئیں تو 8 اطراف سے تو کفار نے کوئی مزاحمت نہ کی، مگر سیدنا خالد بن ولید کے دستے کی کفار سے شدید جھڑپ ہوئی۔ اس مزاحمت میں کئی کفار مارے گئے۔ اس کے بعد آپ فاتحانہ شان سے زرہ پہنے، سر پر فولادی خود رکھے ہوئے تلوار تھامے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ صحابہ نے تعارف کرایا، یہ خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید کی صلاحیتوں سے جانبازی، دلیری، خود اعتمادی اور آزاد طبیعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ ان غلطیوں پر جن پر کسی اور صحابی کی سخت گردش کی جاتی، سیدنا خالد بن ولید سے درگزر کر لیا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کوئی جھڑپ نہ ہو، اس کے باوجود بھی سیدنا خالد نے کفار سے جھڑپ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سوال کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں لڑنے پر مجبور کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بہت پیار سے ٹال دیا کہ جو ہوا سو ہوا، اور سیدنا خالد کی کوئی درنش نہیں کی۔ اسی طرح ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب سیدنا خالد کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے کہ جن کے بارے میں شک تھا کہ وہ کفار ہیں یا مسلمان ہیں۔ جب اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی سیدنا خالد بن ولید کو کچھ نہیں کہا گیا، اور جو لوگ قتل کیے ہوتے ان کو ورثہ کو اس کی دیت یعنی خون بہا بھجوا دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کو ساتھ معاملات کرتے وقت بہت احتیاط سے برتاؤ کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اتنا آزاد دلیر، شجاع ہو اور اپنی ایک منفذ رائے رکھتا ہو، پھر اس کو یہ اعتماد بھی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ کسی اور کے قابو میں آنے والا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر بھی ان میں سے بہت احتیاط سے برتاؤ کرتے تھے، اور اس کے دور میں بھی حضرت خالد بن ولید اپنی جنگی کارروائیوں میں بہت حد تک خود مختار تھے۔ سیدنا عمر چونکہ ان کے دوست، رشتہ دار اور ہم عمر بھی تھے، لہذا ان کے ساتھ عمر کا بہہ مباحثہ ہو جایا کرتا تھا، مگر اس کے باوجود آپس میں ادب، پیار و محبت بے انتہا تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غزوہ میں سیدنا خالد بن ولید کے ہم رکاب رہے۔ غزوہ حنین کے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ موقع پر کہ جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھے تو ایک پہاڑی درے میں دشمن نے تب پہاڑوں کے پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک موقع پر تو ایسا ہی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بالکل تنہا رہ گئے تھے۔
तब उन्होंने मुसलमानों को पुकार कर अपने तरफ बुलाया। उसके बाद मुसलमानों ने इस सरे नौ सब बंदी की और दोबारा दुश्मन पर शदीद हमला किया। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। इस जंग में भी खालिद बिन वलीद ने जिगरी से लड़े और शदीद जख्मी हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अरसे तक आपकी इयादत फरमाते रहे और आपके लिए दुआ फरमाई। इसके बाद ग़ज़वत तबूक की मुहिम भी सैयदना खालिद बिन वलीद ने शमूलियत अख्तियार की। इस ग़ज़वा का जिक्र भी कुरान में आया है। तबूक की मुहिम के दौरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटा सा दस्ता तबूक में दुमे अल जंदल शाम का एक इलाका उसकी तरफ रवाना किया। हज़रत खालिद बिन वलीद को इस दस्ते के साथ भेजा गया। इस सारी मुहिम की क़यादत सैयदना खालिद बिन वलीद। आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तीसरी किस्त के लिए इंतज़ार कीजिए।